حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا منظور نعمانی اور ان جیسے دوسرے حضرات اکابر نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر ایک وقت کا کھانا کم کرنا پڑے تو وہ کم کرے، 2 روٹی اگر کھانے میں کم کرنی پڑے تو وہ کم کر دے، لیکن اگر اس ملک میں اگر اس کو اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرے کہ مجھے مدارس اسلامیہ کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے۔ جو زکوٰۃ کے بہترین مصارف ہیں وہ ہے مدارس اسلامیہ۔ دینی مدارس کا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو دینی ادارے چلتے ہیں اس کا جو سورس آف انکم ہے، ظاہر ہے کہ جب بڑے ادارے چلتے ہیں اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں وہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی لحاظ سے کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوراکی فیس ادا کر کے اور اپنی خورد و نوش پر جو اخراجات آتے ہیں جس کو وہ خود برداشت کرتے ہیں، ایسا کم دیکھا جاتا ہے مدرسوں میں۔ ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، اور جو لوگ بھی مدرسے سے وابستہ ہیں یا جانتے ہیں قریب سے مدرسے کو، خاص طور سے ہندوستان کے حالات میں، وہ آپ چلے جائیں گے، دیہاتوں میں چلے جائیں گے یا شہروں میں بھی چلے جائیں گے تو عام طور پر ایسے ہی بچے ملتے ہیں کہ جن کی کفالت ان کے ماں باپ نہیں کرتے ہیں بلکہ مدرسہ ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، میں مستحق غریب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور مدارس اسلامیہ کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو دین کا بھی نقصان ہے اور خود ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ یہ مدارس اس ملک میں ہمارے ایمان اور اسلام کی زندگی کے لیے، اور ایمان و اسلام اس ملک میں پھلتا رہے، پھولتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کا نظام ہمارے ملک میں چلتا رہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے دین کی حفاظت حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسے ادارے قائم نہیں ہیں جن میں جا کر اپنے بچوں کو آپ داخل کرائیے اور وہ بچے حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، دین کے محافظ بن جائے، قرآن کی تعلیم ان کو آ جائے، حدیث پاک کے ماہر بن جائے، فقہ کے ماہر بن جائے، شریعت کی ترجمانی ان کو آ جائے۔ حکومت کی طرف سے کم از کم ایسے ادارے قائم نہیں ہیں، اور اگر بظاہر کچھ ایسے ادارے ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن اگر آپ زمینی حقیقت پر جا کر دیکھیں گے اور قریب سے ان اداروں کا جائزہ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ادارے بس نام کے وہ ادارے ہیں، اور چونکہ جو ادارے حکومت کے زیر نگرانی ہوتے ہیں اور وہ پیسے کے اعتبار سے، اخراجات کے اعتبار سے وہ حکومت کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کو وہ سبجیکٹ، وہ مضامین پڑھانے ہوں گے جو حکومت کہے گی۔ اسی طرح سے چونکہ جو ان میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو بھی تنخواہ حکومت دیتی ہے، اس لیے ان کے اندر بھی عام طور پر الا ماشاء اللہ چھوڑ کر وہ اخلاص للہیت، جذبہ ایثار پیدا نہیں ہو پاتا ہے جو ایک عام پرائیویٹ ادارے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے مدرسوں کو اور اساتذہ کرام کے دل میں طلباء کی محبت ہوتی ہے، وہ ان پر شفقت کرتے ہیں، وہ اس کو ایک کام کا آدمی بنانا چاہتے ہیں، دین کے اعتبار سے ان کے دل و دماغ میں دین کی محبت رچا اور بسا دینا چاہتے ہیں۔ سرکاری مدرسین کے نہ دل لاس اور اتنی للہیت ہوتی ہے اور نہ ویسا جذبہ ایثار و قربانی ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے بس ایک رسمی طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہار میں مدرسہ بورڈ دیکھ لیجئے، بنگال میں مدرسہ بورڈ دیکھ لیجئے، یو پی میں مدرسہ بورڈ دیکھ لیجئے، اور آسام میں جو مدرسہ بورڈ چل رہا تھا اس پر تو اب حکومت نے بھی پابندی لگا دی ہے اور اس کو بالکل کل عدم قرار دیا ہے۔ دوسرا نظام جو ہمارے ملک میں چلتا ہے مسلمانوں کی دینی حفاظت کا، وہ مدرسوں کا اور دینی اداروں کا اور دینی مکتب کا نظام ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا منظور نعمانی اور ان جیسے دوسرے حضرات اکابر نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر ایک وقت کا کھانا کم کرنا پڑے تو وہ کم کرے، 2 روٹی اگر کھانے میں کم کرنی پڑے تو وہ کم کر دے، لیکن اگر اس ملک میں اگر اس کو اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرے کہ مجھے مدارس اسلامیہ کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر دیتا ہوں، آپ چلے جائیے پوری دنیا کے اندر گھوم کر آ جائیے، یہاں سے لے کے یورپ تک اور یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے، دین کے اعتبار سے جو یہاں کے مدارس کا کردار ہے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تا آ کے سعودی عرب میں بھی یہ نظام نہیں ہے۔
مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی، جو کہ دنیا عجم کے بھی امام تھے اور دنیا عرب کے بھی امام تھے۔ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عجم کے علماء کو یعنی ہندوستان کے علماء کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور مصر و حجاز کے علماء کو بھی بہت قریب سے دیکھا، لیکن دین کا جو درد میں نے علماء عجم میں پایا، ہندوستان کے علماء میں پایا، بر صغیر کے علماء میں پایا، میں نے پوری دنیا میں وہ درد دین کی وہ محبت میں نے نہ عرب میں پائی، نہ مصر میں پائی، نہ حجاز میں پائی۔ یہ بالکل ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یہی بات حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہی ہے، یہی بات پیر ذوالفقار نقشبندی نے بھی کہی ہے۔ جن حضرات اکابر کے اسفار پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کے علمی حلقوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مدارس اسلامیہ کی خیر خواہی اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے۔ مدارس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو مخلص ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو طرح طرح کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں اس پروپیگنڈے پر ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈے اسی لیے چلائے جا رہے ہیں کہ آپ کو مدارس سے بدظن کر دیا جائے، مدارس سے آپ کو دور کر دیا جائے، مدارس کے بارے میں آپ کا ایک یہ ذہن بنا دیا جائے کہ یہ بالکل ایک دقیانوس قسم کے لوگوں کا ایک ادارہ ہے جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک میں یہ چاہتے ہیں، اس ملک میں خاص طور سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ مدارس کا نظام بالکل نیست و نابود ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا تو آج سے 50 سال کے بعد اس ملک میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لکھ کر یہ بات دے دیتا ہوں، یہ تاریخ سے یہ بات شاہد ہے۔ ایسے ایسے ملک جہاں پر برسہ برس مسلمانوں کی شان و شوکت کے ساتھ حکومت اور اقتدار رہا، لیکن جب وہاں سے دینی اداروں کا نظام بالکل ختم کر دیا گیا، مدرسوں پر پابندی لگا دی گئی، علماء کو جو زندہ تھے وہ تو یا تو سولی پر چڑھا دیے گئے، یا ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یا پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے، باقی جو عام مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو علماء کی برکت ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح سے مسجد بھی آ جا رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی ادا کر لے رہا ہے، دین کی کچھ بات بھی اس کو معلوم ہو جا رہی ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں اور جہاں پر اسلام پر جب پابندی لگائی گئی، مدرسوں پر جب پابندی لگائی گئی اور ایک عرصہ گزر گیا تو مسجدوں میں امام تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ سکھا سکتے تھے وہی سکھاتے تھے۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو دینی اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کا دست و بازو بننا چاہیے، اور ان کو جو بھی انسان قوت پہنچا سکتا ہے، طاقت پہنچا سکتا ہے، وہ ضرور پہنچائے۔ یہ لاک ڈاؤن کا جو مسلسل سلسلہ ہے، اور خاص طور سے جو رمضان میں مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں مدرسوں سے سفرائے کرام آتے ہیں، مدرسین آتے ہیں، ذمہ داران آتے ہیں، عام مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ دل کھول کر اخلاص کے ساتھ چندہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ خدا کی قسم یہ چندہ دینا آپ کا معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ سمجھیے اس کو۔ یہ دین کی اشاعت کا اور دین کی حفاظت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ علماء نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر علماء کرام کی بھی قربانیاں ہیں کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں، جب کہ انسان ان مہینوں میں عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ چونکہ مدرسوں بھی بند رہتے ہیں، ذرا پرسکون اور پرعافیت کی زندگی گزارے، گھروں میں رہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ ہو، خوشگوار ماحول میں زندگی گزارے، لیکن بیچارے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ سفرائے کرام در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اس سیٹ کے پاس جا رہے ہیں، اس ساہوکار کے پاس جا رہے ہیں، یہاں کسی تاجر کے پاس جا رہے ہیں، کسی صنعت کار کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی 2 ہاتھ دیا ہے، ان کے پاس بھی بازو ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، ان کے پاس بھی اللہ پاک نے قوت فیصلہ دیا ہے، وہ محنت مزدوری بھی کر سکتے ہیں کمانے کھانے کے لیے، وہ کہیں کام دھام بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی تو وہ تجارت اور بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سارے علماء یہی سوچ کر تجارت میں اگر لگ جائے، بزنس میں لگ جائے اور کام دھام میں لگ جائے تو دین کا کیا ہوگا، اور دین کے جو ادارے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو دینی شعار ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء مدارس سے وابستہ رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہو، ہم ان کے دست و بازو بنیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے قوت اور انرجی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری طرف سے یہ قوت و انرجی پہنچانے میں کمی ہوئی، وہ بددل ہو کر اگر وہ مدارس سے الگ ہو گئے، دینی اداروں سے الگ ہو گئے،
تو پھر دینی اداروں کا چلنا مشکل ہو جائے۔ ہندوستان میں اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں جس میں یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمان جو دینی اداروں کا تعاون کرتے ہیں وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے، دینی اداروں کو کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیں کہ وہ اپنا تجارت کریں یا اپنا بزنس کریں۔ اس وقت مسلمان اور دینی ادارے اس پوزیشن اور اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ذرائع آمدنی پیدا کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کے تھوڑے تھوڑے اور معمولی چندے سے اور معمولی ڈونیشن سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بڑا بڑا کام ہو جاتا ہے۔ آج لوگ بہت سے مسلمان غیروں کی تعریف کرتے ہوئے اس معاملے میں نظر آتے ہیں کہ وہ بڑا رفاہی کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان سے زیادہ کوئی رفاہی کام نہیں کرتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ مسلمان جتنا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی دنیا کی کوئی قوم نہیں خرچہ کرتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کا کبھی سروے نہیں کیا ہے۔ ہندوستان میں 3 لاکھ ادارے ہیں، بعض اداروں کا بجٹ 35 کروڑ اور 50 کروڑ ہے، اور ظاہر ہے کوئی شاید و باید کوئی ایسا ادارہ ہو جس کا اپنا کوئی سورس آف انکم ہو، ورنہ عام مسلمانوں کے چندے سے وہ ادارے چلتے ہیں۔ انہی اداروں سے حفاظ کرام نکلتے ہیں، وہیں سے بڑھ کر کوئی پہنچتا ہے دارالعلوم دیوبند پہنچتا ہے، کوئی ندوۃ العلماء پہنچتا ہے، کوئی مظاہر علوم پہنچتا ہے، کوئی شاہی مراد آباد پہنچتا ہے، کوئی دوسرے دینی جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے ادارے ہیں وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے عالم فاضل بن کر نکلتا ہے دین کی خدمت میں۔ کم از کم دین کی بات تو بتا رہا ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ کو دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوا، آپ اس کے پاس گئے، اس نے دین کا صحیح مسئلہ بتا دیا، حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ مدارس کا حق ادا ہو گیا۔ یعنی دین کا صحیح مسئلہ بتا دینا یہ گویا مدارس کا حق ادا کرنا ہے۔ مدارس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اگر کہیں پر بھی کوئی شرعی رہنمائی چاہیے، کسی مفتی کے پاس پہنچ جائیے، کسی دارالافتاء میں پہنچ جائیے، وہاں سے آپ کو دینی رہنمائی مل جائے گی۔ ورنہ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر دینی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بعض ایسے ممالک ہیں کہ کسی کو اگر مسئلہ معلوم ہو تو اس کو دور دراز سفر کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے ملک میں ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ہر محلے میں مسجد ہے، مدرسے ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، کسی کے پاس بھی جا کر آپ مسئلہ معلوم کریں۔ یہ جو آپ کو مسئلہ بڑی آسانی سے معلوم ہو گیا، یہ دینی اداروں کا فیض ہے۔ یہ جب معلوم نہیں ہوگا تو گمراہی پھیلے گی تو ظلمت اور تاریکی دور دور تک پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم لوگوں کو اس غیر معمولی حالات سے ہم لوگ جو گزر رہے ہیں، جو غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس غیر یقینی صورتحال میں بھی ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ضرور مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کی رقم مدارس اسلامیہ میں دینے میں بھی علماء نے لکھا کہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا ثواب یہ مل رہا ہے کہ آپ دین کی اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور دین کی اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ بننا کر آپ چندہ دے رہے ہیں، آپ اگر مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ دین کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بننے والا بھی انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا۔ ہمارے بہار کے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہ، جو مدرسہ اشرفیہ راجو پٹی کے ناظم اور محتمم ہیں، وہ چندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے جو جھوپڑی بنی ہوتی ہے، بہت ہی ایک روم میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں اور بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بظاہر بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ حضرت مولانا دامت برکاتہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں، جو عام طور پر غریب قسم کے مسلمان جہاں کارخانوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر چندہ لیتے تھے ان سے 10 روپے 20 روپے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بھی بڑی ہے، اور آپ کہیں چلے جائیے تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ آپ عزت بھی کر دیں گے، لیکن آپ یہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے 10-20 روپے کا چندہ لے لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بڑے سیٹھ اور ساہوکار کے پاس تو سب لوگ جاتے رہتے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ بیچارے دین کی حفاظت میں ان کا بھی کچھ حصہ لگ جائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے میں ان چھوٹے لوگوں کے پاس بھی چلا جاتا ہوں، مزدوری کرنے والوں کے پاس بھی چلا جاتا ہوں، کارخانوں میں کام کرنے والوں کے پاس بھی چلا جاتا ہوں، رکشہ چلانے والوں کے پاس چلا جاتا ہوں، موٹیاں مزدوری کرنے والوں کے پاس بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، حضرت نے فرمایا، کسی نے مشورہ دیا غالباً کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ کوئی دارالعلوم دیوبند کا کوئی ایک ایسا فارم قائم کر دیا جائے، کوئی ایسا ادارہ جو تجارتی ادارہ ہو،
یا کوئی ایسی کمپنی قائم کر دی جائے جس سے انکم مسلسل ہوتا رہے، تو انشاءاللہ جو دارالعلوم کو مالی مشکلات ہوتی ہے اس سے دارالعلوم نکل جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، جو مسلمانوں کے روپے 2 روپے میں برکت ہے وہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اور حضرت نے ایک اصول لکھ دیا کہ عام مسلمانوں کے چندے سے ہی مسلمانوں کا ادارہ چلنا چاہیے، اور جب تک یہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا رہے گا گویا اللہ کی مدد ان اداروں کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، دینی اداروں کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا بہترین مصرف اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے بعد دینی ادارے اور مدارس اسلامیہ ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کی زیادہ سے زیادہ بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آنے والے جو بھی، یہ بات صحیح ہے کہ صحیح اداروں تک آدمی کو رقم پہنچانا چاہیے، اور اس بات کی جانکاری اپنے قریبی مقامی علماء کرام سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ کون سے ادارے مستند ہیں اور کون سے ادارے، کیونکہ بعض مرتبہ کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے اداروں سے جو کہ واقعتاً زمین پر اس کا وجود نہیں ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اگر صحیح میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو اس سے صحیح کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑی تحقیق کے بعد، چھان بین کے بعد اگر آپ دیں تو انشاءاللہ آپ زیادہ ثواب اور اجر کے مستحق ہوں گے۔